اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جعفر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہر شخص اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کامیابی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کامیابی دین کی کامیابی سے الگ ہے، اور آپ بھی اگر آج تک یہی سمجھتے رہے ہیں یا آپ نے یہ سن رکھا ہے تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں ثابت کروں گا کہ دنیا اور دین کی یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی دراصل ایک ہی کامیابی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کنٹراسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ہی زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی کا جو معیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اگر اس معیار پر ہم پورے اتریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا اگر ہم عام الفاظ میں اس کو سمجھنا چاہیں تو سادے الفاظ میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ عمل کا میدان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو دیا گیا دین ہے وہ ہدایت کا میدان ہے۔ لہٰذا ہدایت اور عمل یہ دونوں مل کر انسان کی زندگی بناتے ہیں۔ لہٰذا ایمان کے بغیر عمل کچھ نہیں، اور عمل کے بغیر ایمان کچھ نہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں۔ لہٰذا ان دونوں کو پورا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس وہ پلیٹ فارم ہو، ہمارے پاس وہ جگہ ہو جہاں پر رہ کر ہم ایک طرف ایمان سے فیض یاب ہو سکیں، اور پھر اس ایمان کو کامل کرنے کے لیے ہم عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام ہمارے لیے کچھ یوں فرمایا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کا خزانہ قرآن مقدس جس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت بیان ہے وہ عطا فرمایا، اور دوسری طرف عمل کا خزانہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے وہ ہمیں عنایت فرمایا، جنہوں نے پریکٹیکلی اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کر کے ہمیں یہ بتلایا کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب جو کامیابی کا کرائٹیریا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بڑا سادہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ عصر میں فرمایا، جیسا کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ کامیابی کے 4 پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، پھر انہوں نے صالح عمل کیے، پھر انہوں نے حق کی تبلیغ کی، اور پھر انہوں نے صبر کی تلقین کی۔ تو یہ ایک کرائٹیریا بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعمال میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا وہ نماز ہے۔ نماز کو انسان کی کامیابی کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ جیسا کہ ہم اذان میں سنتے ہیں، اور وہ الفاظ یوں اس طرح سے ہوتے ہیں کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، انورٹڈ کاماز میں دونوں جہانوں کی کامیابی کی طرف۔ اور اس الفلاح کو جب ہم قرآن مقدس میں ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں فرمایا، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ یعنی کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان والے جب اپنی ایمان کی تکمیل کر چکے ہیں، اور وہ تکمیل کیسے ہوگی، اس کے لیے جیسا کہ ہم فرماتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں کہ وحدہ لا شریک لہ، واحد ایک ہے وہ اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں قل واللہ احد۔ اب پہلے ہم نے کیا فرمایا؟ پہلے ہم نے کیا کہا؟ واحد، ایک ہے۔ قل واللہ احد میں ہم نے کہا آہد ہے، یعنی کہ پہلے ہم نے کہا وہ واحد ہے، پھر ہم نے کہا وہ آہد ہے۔ اب واحد اور آہد کا مطلب یہ ہے کہ واحد کا مطلب ہوتا ہے صرف ایک، اور آہد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ایک کے جیسا کوئی بھی نہیں، یعنی کہ میننگ میں دونوں ایک ہی ہیں، لیکن واحد میں صرف ایک ہے، لیکن آہد میں اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو لہٰذا یوں اللہ تعالیٰ نے جب ایمان کی تکمیل ہو گئی ایک انسان کی، پھر اس کے بعد جیسا کہ یہ سورۃ المومنون میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ نماز کو ایڈ کر دیا۔ اب جب نماز ایڈ ہوگی تو گویا یہ ہے انسان کی ایک مکمل کامیابی کا راز۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دنیاوی کامیابی ہے، کیا دنیا کی کامیابی کوئی الگ چیز ہے؟ تو میرے بھائیوں، دنیا کی کامیابی کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کی کامیابی کی تعریف ہمارے ہاں الگ ہو سکتی ہے،
آج ہمارے ہاں وہ انسان جس کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں شاید وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے یا نہیں، ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اصل کامیابی تو وہی ہے جو دنیا میں ہوگی، کیونکہ دنیا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک عمل کا میدان ہے، عمل کے بغیر تو آپ کا ایمان کسی کام کا نہیں۔ اور جس طریقے سے پھر ایمان کی تکمیل کے بعد نماز کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے، تو اس کی ایک ایگزامپل ہم اس پھلدار درخت سے لے سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک ایسا پھلدار درخت اگائیں جس سے ہم پھل حاصل کرنا چاہیں، تو اس کو اگانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کے لیے ایک زرخیز زمین ہو، اور پھر اس زرخیز زمین میں اس پودے کو لگانے کے بعد اس میں ہم اس کو پانی دیں، اور پھر وہ ایک ایسا پھلدار درخت بنے گا جس سے ہم پھل لیں گے۔ تو لہٰذا یہاں پر زرخیز زمین جو ہے وہ ایمان ہے، وہ انسان کا ایمان ہے، اور پھر اس پہ بننے والا درخت جو ہے وہ ایک مومن ہے، مومن انسان ہے، اور اس کو دیے جانے والا پانی جو ہے وہ نماز ہے۔ لہٰذا اس پھلدار درخت کو بننے کے لیے سب سے پہلے زرخیز زمین ضروری ہے یعنی کہ ایمان، اور پھر اس کے لیے پانی ضروری ہے یعنی کہ نماز۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے اور اس کے ساتھ نماز کا پانی موجود ہے تو یقیناً پھر ہمارا جو ایمان ہوگا ہمیں وہ ایک ایسا مومن بنا دے گا جو ایک ایسے پھلدار درخت کی طرح بنے گا جس سے جب ہم پھل حاصل کریں گے تو وہ ہماری دنیا کے لیے بھی ہوگا اور ہماری آخرت کے لیے بھی ہوگا۔ اب دنیا اور آخرت کی کامیابی کو جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فردر قرآن میں سورۃ جمعہ کے اندر یہ فرمایا کہ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں پہ اب دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ نماز پڑھو، پھر زمین میں پھیل جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو وہ کامیابی جو رزق کی تلاش والی کامیابی ہے گویا وہ دنیا کی کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے انسان اس دنیا میں جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو بغیر محنت کے وہ کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مزید سورۃ نجم کے اندر فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا اب یہاں پہ ہمیں یہ اپنا پورا مقدمہ سمجھ آ گیا کہ انسان ایک کامیاب انسان تب بن سکتا ہے کہ جب وہ ایک ایماندار شخص ہو، پھر وہ صالح عمل کرے، پھر وہ تبلیغ کا کام کرے، پھر وہ صبر سے کام لے، اور صالح اعمال میں سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ نماز پڑھے، اور جب وہ نماز ادا کرے گا اور اس کے ساتھ وہ دنیا میں محنت کرے گا تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، کیونکہ دنیا کی کامیابی کے بغیر آخرت کی کامیابی ہمیں مل ہی نہیں سکتی۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ دنیا کی کامیابی ہے کیا آج کے لوگ جس کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیابی ہے، یا پھر کامیابی وہ ہے جو ہمیں اللہ نے بتائی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً کامیابی وہ ہے جو اللہ نے ہمیں سمجھائی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میرا پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہماری کامیابی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، نہ کہ صرف آخرت کی کامیابی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گی، اور آپ اس ویڈیو کو باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اللہ حافظ۔